کیوں؟ دیکھیے میں فرحان امین ہوں، جوڈیشل مجسٹریٹ کے حوالے سے آپ نے خبر تو سنی ہوگی، ڈیفینس سی کے جو ایس ایچ او اپنے اہلکاروں کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہو گئے تھے اور اس کے خلاف جو ایف آئی آر ہے وہ درج ہو چکی ہے اور انہیں عہدے سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس سے قبل 21 جون کو ایک واقعہ میں نے رپورٹ کیا تھا جو کہ ڈیفینس سی کے اندر تھا اور اس وقت ایس ایچ او صاحب یہی لگے ہوئے تھے فرحات، اور انہوں نے نہ صرف ویڈیوز لی تھی بلکہ ڈی آئی جی آپریشن کے جو پی آر او صاحب ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کے حوالے سے میرے سے تمام جو ڈیٹیلز ہے وہ لی تھی۔ اس خاتون جو سمانہ نام تھا اس کی کانٹیکٹ نمبر لیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس کے گھر کے اندر جو پولیس اہلکار ہے وہ داخل ہو گئے تھے۔ اصولی طور پر جو قانون بولتا ہے کہ کسی بھی خاتون کے گھر کے اندر یا کسی بھی گھر کے اندر بغیر مجسٹریٹ کی اجازت سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ پولیس اہلکار اور خواتین کا ہمراہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس واقعے کے اندر جس وقت وہ خاتون کے گھر میں داخل ہوئے تھے جو بھی وجوہات تھی اس کا بعد میں تعین بھی ہو گیا تھا کہ کوئی 489F کا مقدمات تھے، لیکن ان مقدمات کے اندر اجازت نہیں دیتا ہے قانون کہ کسی کے بھی گھر کے اندر بغیر مجسٹریٹ کی اجازت سے بغیر خواتین اہلکاروں سے داخل ہو جائے۔ اس واقعے کے اندر 21 جون کا یہ واقعہ جس وقت یہ رپورٹ ہوا تو اس کے بعد ان اہلکاروں کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی اور ایک خاموشی اختیار کر لی گئی تھی۔ اصول یہ ہے کہ کسی بھی تھانے کے اندر جب کوئی دوسرا تھانہ یا کوئی دوسرا شہر کا دوسرے شہر میں کوئی پولیس اہلکار ریڈ کرتی ہے تو رپٹ روز نام سے لکھا جاتا ہے اور اس ایس ایچ او کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے علاقے کے اندر کون سے پولیس اہلکار نے کب اور کیوں ریڈ کیا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی جس وقت اس ایس ایچ او صاحب سے پوچھا گیا تھا جو کہ سسپینڈ ہو چکے ہیں اور مقدمہ ان کے خلاف درج ہو چکا ہے، انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کون سی پولیس اہلکار آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ اس سارے واقعہ کے بتانے کا یہ ہے کہ ایک ایس ایچ او کی اتنی جرات ہی نہیں ہے کہ کسی بھی شہری کے گھر کے اندر بغیر اپنے اعلیٰ افسران کی شیخ پہ وہ داخل ہو سکے۔ اب ہوا یہ کہ جس وقت یہ ایس ایچ او جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ایک واقعہ غیر ملکی والا ہوا تھا، ان کے 164 کا بیان کروانا تھا، میڈیکل کروانا تھا، تو وہ کہتے ہیں ان کے گھر میں داخل ہو کے مجسٹریٹ کے رات کے 1:30 بجے کا ٹائم ہے، شریف شہری سو جاتے ہیں، صبح 8 بجے انہوں نے ڈیوٹی پر آنا تھا، تو وہ کہتے ہیں ڈی آئی جی آپریشن صاحب سے بات کر لیں۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن اس مجسٹریٹ کے امیجیٹ باس نہیں ہے، اس جو مجسٹریٹ ہے اس کا امیجیٹ باس لاہور کا سیشن جج ہے یا کینٹ کچہری کا جو ایڈیشنل سیشن جج ہے وہ اس کا امیجیٹ باس ہے۔ ہوا یہ کہ ہمیشہ کی طرح جو بلی کا بکرا وہ چھوٹا افسر بنانا ہوتا ہے۔ اصولی طور پر جو ایس ایچ او ہے وہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کے احکامات کی عمل درآمد کر رہا تھا اور ان کو فالو کرتے ہوئے وہ اس مجسٹریٹ کے پاس گیا، نہیں تو کیا جلدی تھی اس ایس ایچ او کو کہ اس کو مقدمہ دے دیا تھا، انویسٹیگیشن والوں نے اس کا 164 کا بیان کروانا تھا اور جو تمام جو دیگر کارروائی ہے وہ کرنی تھی۔ انویسٹیگیشن والا تو کوئی گیا نہیں لیکن ایس ایچ او صاحب چلے گئے، کیونکہ ان کے اعلیٰ افسر ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران کی ہدایات تھی، اس کے بغیر وہ نہیں جا سکتے۔ میں آج بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں اور میں اپنی صحافتی لائف کے اندر جو کچھ دیکھتا ہوں اس سے تجزیہ کر سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈی آئی جی آپریشن صاحب کہنے پہ داخل ہوں گے۔ بھاٹی گیٹ کے اندر جس طرح ایک ایس ایچ او کو بلی کا بکرا بنایا، ان کے عہدے پہ رکھا اور اسی طرح جو ثانیہ کانا ہوا ہے وہاں پر کسی بھی سرکاری افسر کے کوئی خلاف کارروائی نہیں عمل میں لائی گئی، اور جس طرح پولیس شہریوں کے گھر میں دہشت گردوں کی طرح، چوروں کی طرح، لٹیروں کی طرح داخل ہوتے ہیں، کبھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ یہ بغیر افسران کی شے، بغیر ان کے کہنے پر کبھی کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس شہر نے درخواست لے کر جانی ہے وہ اعلیٰ افسر کے پاس جانا ہے اور اعلیٰ افسر کو پتہ ہے میں نے کیا ہدایات جاری کی ہوئی ہیں۔ تو اصولی طور کے اوپر اس واقعے کی اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنی ہے تو ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کو فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹانا چاہیے، نیوٹرل افسر لے کر آنا چاہیے، لیکن ایسا ہونا نہیں ہے۔ کیونکہ وہ بڑے گھر کے بہت زیادہ چہیتے ہیں۔